انسان کے ظاہری اور باطنی کچھ عادات ایسے ہوتے ہیں جس کے سرزد ہونے سے انسان کو اللہ وحدہ لا شریک سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو غیبت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولاً بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا، بعدہ حضرت تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت خیر الولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولاد طاہرین پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام کی تحائف تحفتاً ہدیتاً پیش کرنے کے بعد، عزادران آبا عبداللہ الحسین، الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی ابتدائی عشرے میں بڑی اعزاز کی بات ہے، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی ابتدائی عشرے میں عزادران حسین تمام مساجد میں جمع ہو کر، یہاں پر جمع ہو کر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں ذکر حسین کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہم سب کا بیٹھنا صرف تقریر کرنا، محفل منانا، عزاداری کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں، رسمی مجالس کرنا یہ ہمارے مقصد نہیں، بلکہ یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب یہ فکر کریں کہ قرب خداوندی کیسے حاصل کیا جائے، رب ذوالمنان سے ہمارا لو کیسے لگایا جائے۔ ہمارے یہ فکر ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں ہمارے اندر بہت کوتاہیاں، کمی رہ جاتی ہے، ان سب کی اصلاح ہم کیسے کیا جائے۔ تو جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک ہم مجلس مناتے رہیں، جمعہ کے خطبے میں بیان ہوتے رہیں، لیکن جمعہ ختم ہونے کے بعد، مجالس ختم ہونے کے بعد ہم سب کہتے ہیں، ایک دو دعا ایسے کرتے ہیں کہ داد دیتے ہیں سب کو۔ ماشاءاللہ آج بوا نے اتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا، تقریر کی، لیکن اس کے اوپر عمل جو ہم سب مجھ سمیت یہاں پر بیٹھنے والے تمام افراد کے لیے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ آج ہم سب درس کربلا دیتے ہیں، کربلا میں بھی امام علی مقام علیہ السلام نے یہ درس دیا، وہاں پر قرآن بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے کے لیے حسین علیہ السلام نے نفوس قدسیہ کا وہاں پر قربانی دی۔ حسین اگر چاہتے کہ وہ جنگ سے بچ جائیں، بچنا ممکن تھا، لیکن حسین کی ایمان کو یہ گوارا نہیں ہوئی کہ میں جا کے اپنے جان بچاؤں، لیکن مصطفیٰ کے دین کو جو کھلواڑ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں رہیں۔ یہ حسین کا ایمان گوارا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہم سب اپنے اصلاح کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے نجس سے پاک ہے، تمام خوبیاں میرے اندر کامل ہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب انسان ہیں، اللہ کی اللہ وحدہ لا شریک کے وہ ذات جو تمام نجس سے، تمام برائی سے، تمام احکامات سے اللہ وحدہ لا شریک پاک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس کی تخلیق کردہ شاہکاروں میں سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
اہل بیت اطہار تمام خوبیوں سے مزین ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سب میں کمی کوتاہی ہر کسی کے اندر موجود ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی گناہ کیا ہے؟ انسان کے ظاہری اور باطنی کچھ عادات ایسے ہوتے ہیں جس کے سرزد ہونے سے انسان کو اللہ وحدہ لا شریک سے دور کر دیا جاتا ہے. تو غیبت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کو گناہ کہتے ہیں. یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب پر بہت انعامات کیا، بہت نعمتوں سے نوازا گیا. ان نعمتوں کی بے قدری، ان نعمتوں کی جو اللہ نے جس حکم کے لیے، جس کام کی تکمیل کے لیے وہ نعمت ہمیں عطا کیا گیا، اس نعمت کو اس راہ میں استعمال نہیں کرنا، کسی دوسرے راہ میں استعمال کرنا اس نعمت کا، اس کو گناہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کا آنکھ، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو مفت میں ملا ہے تو انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہے، اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. جب انسان کا آنکھ دکھتا ہے، آنکھ کا روشنی بینائی چلی جاتی ہے تو انسان کو معلوم ہوتے ہیں کہ آنکھ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت تھی. آنکھ کے ذریعے اگر انسان اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، حسرت بری نگاہوں سے، محبت بری نگاہوں سے والدین کو دیکھتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے. یہاں تک کہ حدیث سے مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے، جب انسان اپنے والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ جس نعمت کو اللہ وحدہ لا شریک نے حرام و حلال کی تمیز کرنے کے لیے، حلال کاموں میں استعمال کرنے کے لیے نعمت عطا کی، آپ نے جب اپنے والدین کو حسرت بری نگاہوں سے، محبت بری نگاہوں سے جب آپ نے دیکھا تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نیکی آپ کو ملی جو حج اور عمرے کی صورت میں. اسی طرح انسان جب اپنے اس نورانی آنکھوں سے اپنے زوجہ کو دیکھتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہیں محبت بری نگاہوں سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیکی میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک پورا داستان ہے، اگر میں بیان کرنے لگوں تو یہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کی بہت سارے انعامات ہمارے اوپر ہیں. اسی طرح انسان کے تمام اعضاء و جوارح اللہ وحدہ لا شریک نے بیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کیا. ان سب کے دینے کا مقصد اس رب ذوالمنن کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی راہ میں استعمال کرنا یہ مقصود ہے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان پر عمل کریں. ساتھ ہی ساتھ میں انسان کا زبان بھی اللہ رب العزت کی عطا کرتا نعمت میں سے ایک ہے. زبان ایک ایسا، یہ ہے تو اتنا چھوٹا ٹکڑا، لیکن یہ زبان آپ کو سیکنڈوں میں بہت سارے اجر آپ کو عطا کریں گے. بیٹھے بیٹھے آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی ورد کر دی. تو یہ کیا ہے؟ اس سے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اعمال نامے کا آدھا پلہ یہ الفاظ سے قدسیہ کے آپ نے استعمال کرنے سے زبان کے ذریعے آپ کا عمل نامہ بھر دیا جاتا ہے. اسی طرح انسان زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ الف لام میم، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم یہ ایک حرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ، لام الگ، میم الگ. الف پڑھنے سے 10 نیکی مل جاتی ہے، لام پڑھنے سے 10 نیکی اور میم پڑھنے سے آپ کو 10 نیکی مل جاتی ہے. ٹوٹل آپ کو صرف یہ چھوٹا الفاظ
پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن آپ کے اعمال نامے کو اس طرف اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہ زبان صحیح چیزوں میں آپ اگر استعمال کریں، اپنے جسم کے تمام اعضاء و جوارح صبح سویرے زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے زبان تم اگر ٹھیک رہو تو پورا دن ہمیں دربدر نہیں ہوتے، ہم ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر تم غلط راستے پہ استعمال ہو، تم غلط بیان استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سب کو ایذا پہنچتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر تول کر انسان اپنے الفاظ استعمال کرے، تب ہی انسان جا کے انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح جھوٹ زبان کے ذریعے، غیبت زبان کے ذریعے، چغلی زبان کے ذریعے، تہمت زبان کے ذریعے، اسی طرح بہت سارے ایسے گناہ کبیرہ ہیں جو کبائر گناہوں میں شمار ہوتا ہے، جو اگر میں بیان کروں تو ہم سب یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے ان کبائر گناہوں میں مشغول ہیں، مجتمع تمام۔ تو انسان اپنے زبان کے ذریعے اپنے لیے ہلاکت بھی لاتے ہیں، اپنے زبان کے ذریعے وہ رب سے قرب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے زبان کے ذریعے، آج اس وجہ سے میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو زبان کے متعلق ہے، جو ہم سب بالخصوص انسان سارے اس میں شمار ہے، لیکن بالخصوص میرے ماؤں بہنوں سے میں مخاطب ہوں۔ آپ حضرات سے جمعے میں ہم بیان کر سکتے ہیں، مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن ماؤں بہنیں صرف محرم کے ان ایام میں ان سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، تو ان سے میں زیادہ طور پر بالخصوص ان سے ملتمس ہوں، اور یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ 99% عورت اس بری عادت میں مشغول ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ عورتوں سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ان گناہوں کو ترک کرنے کے بعد راہ مصطفیٰ پر چلے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ یہ قرآن مجید کا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت تم کھائیں؟ ظاہر سی بات ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً ہم ناپسند کریں گے۔ تو غیبت ایک بہت بڑی گناہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی مثال اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مانند قرار دیا۔ کتنا بری عادت ہے۔ ایک تو انسان کھانا، یہ درندوں کی عادت ہے، درندانہ صفت ہے انسان کے اندر۔ پھر جانور بھی اگر مردار ہو، تب بھی حلال جانور بھی ہو، انسان اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر صرف غیبت کرنے والوں کو مردہ جانور سے تشبیہ نہیں دیا، بلکہ انسان جو مردہ ہے اس کے گوشت کھانے کی تشبیہ دیا، وہ بھی اپنے بھائی کے گوشت۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ کیسے؟ کہنے میں تو ایک الفاظ ہیں۔ انسان جب زنا کرتے، اللہ وحدہ لا شریک مجھ سمیت تمام انسان کو اس زنا کے، اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ زنا کرنا کوئی آسان کام ہے۔ زنا، اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کسی سے سردت نہ ہو، یہ ایک بری عادت ہے۔ لیکن غیبت اس سے بھی سخت ترین گناہ ہے، اس لیے کہا گیا جب انسان زنا کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کے ہاں توبہ ہوں گے، توبہ کرنے کے بعد جب رب ذوالمنن نے اس کے توبہ اگر قبول کر لی تو اس کو بخشش ہو جاتے ہیں۔ غیبت ایسے گناہ ہے جو بندہ کرتے ہیں تو بندہ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی تو نہیں، یہ برائی تو اس کے اندر موجود ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ ارے غیبت اسی چیز کا نام ہے، اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس دوسرے بندے کے اندر موجود ہو تو غیبت ہے۔
اگر اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ تہمت ہے، بہتان ہے، آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ نے یہ سوال کیا، لوگوں نے سوال کیا آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آدمی کے اندر ہو تبھی اس کو غیبت کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نہ ہو تو وہ بہتان ہو جاتا ہے، تہمت باندھے۔ یہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت وہ چیز ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کو سن کر اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، میں جا کے اس کے سامنے بتاؤں گا، یہ غیبت سے بچنے کا، غیبت سے چھٹکارا پانے کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ جا کے اس کے سامنے بھی اگر یہ بات رکھ دیں گے تو اس آدمی کا بالکل مجموعے کے سامنے دل آزاری ہے، وہ تب بھی گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ اصلاح کی نیت سے اگر اس کو بتانا چاہتے ہو تو آپ اس کو تنہائی میں لے کے جاؤ اور اس کو سمجھائیں، آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس چیز کو ختم کریں، تب جا کے آپ صحیح راستے پہ جائیں۔ نہیں، ہمارے عادت یہ ہے کہ انسان کو جب کسی کے غیبت کرتے ہیں تو اس کا بدبو نہیں آتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ غیبت کا رجحان کم تھے، جب کوئی بھی غیبت کرتے تھے تو اس کو دوسرے بندے کو جب غیبت کرنے والا غیبت کرتے تھے تو اس کا بو آ جاتے تھے۔ آج ہمارے درمیان یہ بدبو ختم ہو گیا، کیوں؟ انسان سارے اس غیبت میں، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی بھی آدمی کوئی کام کرے، کسی لائن میں کام کرے، چمڑے کی فیکٹری میں اگر جا کے کوئی کام کرے تو اس میں رہنے والا آدمی، کام کرنے والے کو اس کا بو سون کے اس کو اندر بو محسوس نہیں ہوں گے۔ جب باہر سے کوئی آدمی اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کو وہاں پر بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، کیوں؟ بدبو کی وجہ سے۔ اسی طرح انسانی اس معاشرے میں کیا ہوا ہے، غیبت اتنا عام ہو چکا ہے، پھر بھی انسان کو بدبو کیوں نہیں آتی؟ ہر کوئی انسان اس چمڑے کی فیکٹری میں کاروبار کرنے والوں کے، مزدوری کرنے لیبروں کی طرف، وہ جب اس تمام گناہ میں ملوث ہے تو اس کو بدبو نہیں آتی۔ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بدبو آتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھی۔ جب کوئی چھوٹی قد والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو گئے، کسی حاجت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ تقاضا کیا تو وہ حاجت پورا کرنے کے بعد وہ گھر سے واپس تشریف لے گیا۔ تو اس کے گزر جانے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے، آپ دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ نے یہ غیبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹوکا۔ اسی طرح فقہا اتنے حد تک لکھتے ہیں، انسان کے سواری کے اندر اگر وہ نقطہ چینی کرے، انسان کے ذات کے اگر اس کے اندر آپ نقطہ چینی کریں، اس کے نسب کے اوپر نقطہ چینی کرے، اس کے لباس کے اوپر آپ نقطہ چینی کرے، تب بھی وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ یہاں کہ انسان، کوئی انسان قمیض پہنا ہوا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، آپ کہیں یہ تو ہے نارمل سی بات، آپ کہیں کہ یار آپ کا قمیض لمبا ہے، آپ کا قمیض چوڑا ہے، مورخین نے لکھا ہے یہاں تک کہ یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ کتنا بڑی بات ہے۔ تو ہم سب اپنے گریباں میں جان کے دیکھیں کہ ہم کس حد تک اس گناہ میں ملوث ہیں۔ ہم سب اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک دو واقعہ بیان کرنے کے بعد اختصار کے ساتھ تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام وعید سنایا تو یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے وہ ایک آدمی کے شان میں، اس کے شان میں شان نزول ایک واقعہ ہے، وہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس سے مراد وہ آدمی ہے، لیکن اس کا مصداق تمام عالم اسلام جس نے قرآن کو اپنا کتاب مانا، جس نے نبی کو اپنا رسول مانا، جس نے اللہ کو
اپنا مالک خالق مانا، ان سب کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح لا يدخل الجنت الا قتاب، چغلی خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ان گناہوں میں ہم سب مبتلا ہے، اپنے محاسبہ کریں۔ یہاں پر بیٹھنا صرف رسومی مجالس کو ختم کر کے چلے جانا نہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہاں پر بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اس نیت سے آپ یہاں بیٹھے۔ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، حسین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ بات کرنا بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم اس عبادت میں ایک اپنے مقصد کو بھول رہے ہیں۔ مقصد اصلی کیا ہونا چاہیے؟ مقصد اصلی یہ ہے کہ ان محافل سے، ان بیٹھنے سے، ان اکٹھے بیٹھنے سے ہم ایک درس حاصل کریں۔ وہ درس کیا ہے؟ فلسفہ کربلا بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نوحہ پڑھ کے، مسیح پڑھ کے، سینہ زنی کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو بات یہاں ممبر سے بیان کرتے ہیں خطیب سمیت سب کے اندر یہ گناہ عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس میں خطیب بھی مستثنا نہیں، ذاکرین بھی مستثنا نہیں، ذاکرین کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان گناہوں سے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، سب سے بڑی غلطی انسان کا یہ ہے، اگر کوئی بندہ، یہاں تک کہ میں نے پہلے عرض کیا، زنا کرنا گناہ سمجھتے ہیں پھر بھی زنا کرتے ہیں۔ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں توبہ کرے، ختم۔ لیکن تہمت کا، غیبت کا، چغلی کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کس سے ہے؟ حقوق العباد سے۔ حقوق العباد اللہ وحدہ لا شریک معاف نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ اللہ کے ہاں توبہ کریں، لیکن اس کے بعد جا کے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے تہمت لگایا، جس کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہو، جس کے بارے میں آپ نے چغلی کی ہو، اس سے معافی تلافی کرے، تب ہی جا کے آپ کو کچھ گنجائش مل سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان غیبت کرتے کرتے دنیا سے اگر اس کا رحلت فرما گئے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑی گناہ ہے، ہم سب ملوث ہیں۔ اگر انسان غیبت کرنے کے بعد قیامت میں اس کا محاسبہ ہو، محاسبہ ہونے کے بعد اگر جس بندے کی ہم نے تہمت لگائی تھی، جس بندے کے اوپر ہم نے بہتان لگایا تھا، جس کے حق میں ہم نے غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، اس کا عمل نامے کا ترازو اگر اس کا نیک عمل کم ہو، لیکن جو غیبت کرنے والا بندہ ہے اس کا زیادہ ہو، تو قیامت کے دن اس کا پکڑ ہوگا، اس کی پلڑے سے نیکی کا پلڑا، نیکی اٹھا کے اس غیبت کرنے والے شخص کی حق کے پلڑے میں رکھ دیا جائیں گے، تو اس کا باری ہوگا اس کا جانا سیدھا جنت میں۔ لیکن جس کا نیکی زیادہ تھا وہ غیبت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ غیبت نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ سوکھا لکڑی آگ کھا جاتی ہے۔ اسی طرح منجنیق جو جنگوں میں استعمال ہونے والے ایک لکڑی سے بنا ہوا ایک آلہ ہے، یہاں تک کہ فقہا لکھتے ہیں انسان جب غیبت کرتے ہیں تو منجنیق کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ پرانا زمانے میں قلعے ہوتے تھے، ان قلعوں کے دیواریں توڑنے کے لیے دور دراز سے پتھر پھینکا جاتا، اس کو کھینچ کر لاتا تھا، پھر پتھر رکھ کے پھینک دیا۔ اس زمانے میں توپ وغیرہ اس طرح مختلف چیزیں ہیں، تو اس کے مانند کوئی آلات تھی۔ تو انسان جب غیبت کرتے ہیں تو اس کے نیکی کو منجنیق پر رکھ کر دائیں بائیں پھینک دیا جاتا ہے، کتنا دور پھینک دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان مسلمان کے معاشرے میں کربلا معلیٰ میں حسین مظلوم کربلا خامس آن ابا کو جب معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پامال کیا جا رہا ہے،
غیبت عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، شراب پینا عام ہو چکا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حسین مظلوم کربلا خامس علیہ کو یہ گوارا نہیں ہوئی کہ حسین یہاں پر زندہ ہو اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ سے کربلا کی طرف آپ علیہ السلام نے ہجرت کیا، کیوں؟ دین بچانے کے لیے۔